وقوع اور وسط کو لے کر حاضر ہیں. اس میں ہم نے بھارت دوستو اس سبق کے اندر یہاں سے بھارت اور برازیل دونوں کا تقابلی جائزہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی دونوں کے اندر کون کون سی خصوصیات ہے, کون کون سا فرق ہے ان دونوں ممالک کے اندر طبعی اعتبار سے اور سماجی اعتبار سے کون کون سے فرق پائے جاتے ہیں, کون کون سی سملرٹی پائی جاتی ہے, کون سے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کا ہم اس میں جائزہ لیں گے. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس سبق کا مقصد کیا ہے. تو محل وقوع کا جو مقصد ہے کسی بھی مقام یا کسی بھی علاقے کا, جو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بھارت اور برازیل دونوں ملکوں کی وسعت اور محل وقوع کا جائزہ لینا, دونوں ملکوں کی کچھ اہم چیزوں کا تقابلی جائزہ اور انالیسس کرنا تاکہ ہمیں دونوں ملکوں کی ان خصوصیات کا علم ہو سکے. دوسرا اگر مفہوم کے تعلق سے دیکھیں تو کسی علاقے یا مقام کا طبعی رقبہ, تاریخی پس منظر, محل وقوع, وسعت کہلاتا ہے. اب اگر ہم تقابلی اجزاء یا ان عوامل کا دیکھیں جو بھارت اور برازیل کے اندر ہمیں دیکھنا ہے یا دونوں کے اندر تقابل کرنا ہے, تو وہ ان چیزوں کو دیکھا جائے گا جو دونوں کی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے اور ہمیں ان یعنی محل وقوع اور وسعت کا سمجھنا آسان ہوتا ہے. وہ اجزاء کون کون سے ہیں؟ محل وقوع عرض البلدی وسعت, طول البلدی وسعت, خطی حالت یا خطی اعتبار سے وہ کس مقام پر واقع ہے, یا کون سے خطوط خطی اعتبار سے وہاں پہ کون سے گزرتے ہیں, جغرافی حالات, سیاسی حالات اور معاشی طرز نظام. اسی طرح اس ملک کے اندر کون کون سی پیداوار یا کون سی چیزیں مشہور ہے, ایسی تمام چیزوں کا ہم اس کے اندر جائزہ لیں گے یا ان اجزاء کے متعلق ہم دونوں کا تقابل کریں گے. اب یہ ہے کہ ان دونوں یعنی بھارت اور برازیل یا محل وقوع اور وسعت کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اہمیت و ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے. محل وقوع کے مطالعے سے ہمیں یا وسعت کے مطالعے سے ہمیں اپنے ملک کے طبعی ساخت کا پتہ چلتا ہے. اس کے علاوہ برازیل کی طبعی ساخت کا بھی پتہ چلتا ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک میں کتنی باتیں مشترک ہے, سملرٹی ہے یا ڈفرینسز ہے. تاریخی پس منظر ہو یا قدرتی حالات یا معاشی و سیاسی, دونوں ملکوں نے کس طرح ترقی کے مدارج طے کیے, یعنی کون کون سے مقام پر دونوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا کون سے ملک نے زیادہ ترقی کے مدارج طے کی ہے. اب ہم اپنے وسائل اور حالات کو دیکھیں دونوں کا موازی تقابل کے بعد, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بہتر محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی ترقی کے مدارج کو کتنا بڑھا سکتے ہیں, یا ہماری حکومت کی پالیسی, معاشی پالیسی یا وسائل کو لے کر کیا, استعمالیت کو لے کر کیا پالیسی ہے, اس کے بارے میں سنجیدہ ہے. آبادی کی نوعیت کیسی ہے, آبادی کیسی ہے ہمارے یہاں کی, آبادی اس کے متعلق کیا ترقی کر سکتی ہے. آبادی کا بہت بڑا اس کے اندر دخل ہوتا ہے کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے, وہاں کی آبادی. اب اس کے علاوہ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارا ملک نوجوانوں یعنی بھارت جو ہے نوجوانوں کا ملک ہے. یہاں نوجوانوں کی تعداد کا جو ریشو ہے, جو شرح ہے وہ زیادہ ہے. اس کے برعکس برازیل کے اندر آئندہ اسباق کے اندر دیکھیں گے ہم کہ برازیل کے اندر ضعیف لوگوں, طویل عمر لوگوں کا تناسب زیادہ ہے. اسی طرح ان جغرافیائی حالات یا طبعی ساخت کی بدولت ہمارے ملک میں بہت سے سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں بھی ممالک, بھارت بھی اور برازیل بھی, دونوں بھی جزیرہ نما ہیں. یعنی دونوں ملکوں کے اطراف میں بحر سمندر پائے جاتے ہیں. جزیرے کی تاریخ تو آپ جانتے ہیں کہ چاروں طرف جو پانی سے گھرا ہوا وہ جزیرہ کہلاتا ہے, لیکن جزیرہ نما وہ علاقہ جو اس کا ایک حصہ پانی سے گھرا ہوا اور دوسرا حصہ خشکی سے لگا ہوا ہو. تو بھارت اور برازیل دونوں ممالک کی ایک خوبی ہے, یہ خصوصیت ہے کہ دونوں جزیرہ نما ہیں. دونوں سے خشکی کے علاقے سے بھی گھرے ہوئے ہیں اور پانی سے بھی. بھارت کے اندر بحر عرب, خلیج بنگال اور بحر ہند
یہ تینوں جڑے ہوئے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح برازیل کے اندر شمالی بحر اوقیانوس اور جنوبی بحر اوقیانوس یہ لگا ہوا ہے. تو اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کے ان جزیرہ نما کیفیت کی وجہ سے دونوں ملکوں کی آب و ہوا پر بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اسی طرح بھارت کے درمیان سے خط سرطان گزرتا ہے اور برازیل میں خط جدی اور خط استوا دونوں بھی گزرتے ہیں. تو یہ دونوں بھی یہاں کے حالات آب و ہوا موسم کو متاثر کرتے ہیں جو یہاں کے پیداواریت پر یہاں کے وسائل پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو بھارت اور برازیل طبعی حالات یا ناحل وقوع اور وسعت کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل ہوئی ہوگی اور آپ اس کو پسند کریں گے. السلام علیکم. کے اندر